الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، اور بیان کردہ اے بد نصیب ساڈے واسطے مثالاں. ونسی خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش نو. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اے کافر کہہ رہا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیاں نو جو بوسیدہ ہو چکیاں نے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دیو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں او ذات زندہ کرے گی الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے انہوں پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اوہی اللہ اپنی تمام مخلوق نو جانن والا ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے. لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی تے. اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 23ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورہ یاسین. سورہ یاسین دے آخری رکوع دی بابرکت آیات بینات تلاوت کیتیاں نے.
اللہ رب العالمین نے اس پوری دی پوری سورت نو مکہ معظمہ دے اندر اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ دے اندر اپنی نبوت تو پہلے 40 سال گزارے نے، اور آپ دے 40 سالاں دے دن رات اللہ دی ذات نے پاک تے مطہر بنائے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جیڑی زندگی عطا فرمائی ہے، ساری دی ساری زندگی بے مثال ہے۔ جے میں نبی علیہ السلام دی مثال نہیں، آپ دی پیاری زندگی دی بھی کوئی مثال نہیں۔ آپ دی ولادت تو لے کے دنیا تو جان تک ایک ایک لمحہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پاکیزہ ہے، بہترین ہے، پسندیدہ ہے، اللہ دی رضامندی والا ہے۔ 40 سال دی عمر دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے ختم نبوت دا تاج رکھے۔ غار حرا دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے پہلی وحی آپ تے نازل فرمائی ہے تے آپ نو نبی رسول بنا دیتا ہے۔ مکے دے اندر آپ نے 13 سال گزارے نے، اور پورے مکی دور دے اندر نبی علیہ السلام نے 3 مسئلے بیان فرمائے نے۔ 3 مسئلے، اللہ دی توحید والا مسئلہ، آخرت دا مسئلہ، اور پہلے نبیاں دے حالات، پہلیاں قوماں دے حالات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب دے حکم نال بیان فرمائے۔ اللہ دی توحید اے سارے نبیاں دا متفقہ مسئلہ چلے آ رہے ہیں کہ کسے نبی دی شریعت دے اندر، کسے نبی دی شریعت دے اندر رب دی ذات نے شرک جائز نہیں رکھیا۔ ہر نبی نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے، رب دی توحید دی تبلیغ فرمائی ہے۔ قرآن کریم نو پڑھ لئیے، سب تو پہلا کائنات دے اندر جس قوم نے کفر تے شرک کیتا ہے، ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام دی قوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے سب تو پہلے دنیا دے اندر شرک کیتا ہے تے شرک نو مٹان واسطے رب نے نوح علیہ السلام نو بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دے درمیان جننے نبی آئے نے، قرآن کریم نے انہاں انبیاء کرام دی تبلیغ نو بیان فرمایا، اور وہ دے اندر یہ بات دسی ہے کہ اللہ دی توحید دا سب تو پہلے اللہ دے آن والے نبی نے اعلان فرمایا ہے۔ ہر نبی رب دی توحید دا سب تو پہلے قوم نو آ کے سبق دے رہے ہیں کہ اللہ دے ہر نبی نے بات یہ کہی ہے، او عبد اللہ، میری قوم اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ دے سامنے چک جاؤ، رب دے سامنے چک جاؤ، آ کے رب دی عبادت کرو، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی علیہ السلام جدو دنیا تے آئے نے، بیت اللہ جڑا رب دا مقدس ترین گھر ہے، او دے اندر 360 بت پے ہوئے نے۔
360 بتاں دی بیت اللہ دے اندر پوجا ہو رہی ہے، انہاں دیاں منتاں مندے نے، نظراں نیازاں پیش کردے نے۔ ایسے حالات دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العالمین نے کی حکم دیتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو رب نے نبوت دیتی ہے تے 2 سال تک اللہ نے تبلیغ دی دا حکم نہیں دیتا، خاموشی دا حکم دیتا ہے۔ 2 سال گزر گئے نے، اللہ دی ذات نے پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل فرما کے نبوت دیتی ہے۔ 2 سال تو بعد دوسری وہی نازل ہوئی ہے۔ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ رب العالمین دی ذات نے پاک پیغمبر علیہ السلام 2 سال تو بعد رب العالمین نے سورہ مدثر نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے کی حکم دیتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آپ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر چادر لئیے لیٹے ہوئے نے، جبریل اللہ دا پیغام لے کے آ گئے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المدثر قم فانذر، سونیا اٹھو، چادر لے کے لیٹے ہوئے ہو، چادر لے کے لیٹن والے میرے محبوب پیغمبر اٹھون کی کرو، قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اللہ دے دین دی تبلیغ کرو۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے عالم دے اندر جدو رب دا حکم آیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اپنی ساری مکے دی برادری قوم نو آواز دے دیتی ہے، آجو میری قوم دے لوگوں۔ ایک ایک قبیلے نو آواز دیتی، سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ اج عبداللہ دے در یتیم نے سانو کادے لی بلایا۔ اس دن تو پہلے مکے والے ابو جال سمیت ساری کفر دی برادری پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت دا اعلان کرن تو پہلے صادق الامین کہہ رہی ہے، مثالاں دیا کردے سن کہ عبداللہ دے بیٹے جا سچا انسان کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک انسان کوئی نہیں، اینا جیسا بہترین انسان کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ بڑیاں مثالاں صادق الامین کہن والے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صفا پہاڑی تے کھڑے نے۔ آج یہ صفا پہاڑی زمین دے نال ہی تقریباً مل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے مبارک دور دے اندر اچھی پہاڑی سی، مروہ اچھی پہاڑی سی، پیارے نبی علیہ السلام اچھی جگہ تے کھڑے نے تے ساری قوم نیچے کھڑی ہے۔ اعلان کی فرمایا؟ سب تو پہلا اعلان، نبوت دا اعلان کرن تو پہلے، اللہ دی توحید دی دعوت دین تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مکے والیو، انہاں دے اندر ابو جال بھی موجود ہے، ابو لہب بھی موجود ہے، مکے دے سارے سردار تے چودھری موجود نے۔ آقا فرماتے نے اے مکے والیو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ،
افلا تاقلون، مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا، دسو مینوں کیویں دا پایا؟ مورخین نے انہاں لفظاں نال ذکر کیتا ہے، آقا فرماتے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والیو انہاں 40 سالاں دے اندر تساں مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ سارے ہی مکے والے کہن لگے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دے اندر اج دے دن تک اساں تیرے اندر کدے جھوٹ ویکھیا بھی نہیں، بولنا تے دور دی بات ہے، کدے جھوٹ نہیں بولیا، تسی سچے ہو، صادق الامین ہو، ساڈیاں امانتاں تہاڈے کول محفوظ، ہر قسم دی سچائی تہاڈے کول موجود، تہاڈی ساری زندگی دی طرف کوئی بندہ انگل نہیں اٹھا سکدا، اے اعلان کیتا سب تو پہلا۔ تے ہن کی اعلان فرمایا؟ آقا نے جدو پوچھ لیا سارے نے بات کہہ دیتی ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا جڑا اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، مکے والے ہو کائنات دے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا چ بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب، اے بنیاد کامیابی دی دسی ہے کہ تہاڈی کامیابی کدے اندر ہے؟ اللہ دی توحید دے اندر ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت رب دے توحید دا پرچار کرنے والے دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلی دعوت دیتی ہے، یہ تین مسئلے رکھے نے قوم دے سامنے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو اللہ کلا ہی ہے۔ ہن اس مکے دی قوم دے سامنے جنہ دے ہر گھر دے اندر بوتل، وڈے سربراہ دا باپ دا بوتل علیحدہ، ماں دا بوتل علیحدہ، منڈیاں دے بوتل علیحدہ، بچیاں دے بوتل علیحدہ، ہر ایک نے، اور گھر دے اندر پوجن واسطے وکھرا بوتے، سفر دے اندر پوجن واسطے وکھرا بوت رکھے۔ اے مکے والیاں دی کیفیت، بیت اللہ دے اندر 360 بت کیوں رکھے سن؟ اسلامی لحاظ نال سال دے 360 دن بنتے نے، ہر دن واسطے وکھرا رب رکھیا سی، اج جدی پوجا کرنی او دی سال بعد واری ہونی، اے کیفیت سی انہاں دی۔ انہاں دے سامنے اے بات کہنی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیو اللہ کلا ہی ہے، اے کنا اوکھا مسئلہ سی، کیسی دعوت سی۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تفلحوا، تسی فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخرت دی بھی دعوت دے دیتی، تملک العرب والعجم، تے دنیا دی کامیابی دی بھی دعوت دے دیتی، ساری دنیا تے تواڈی حکومت قائم ہو جائے گی، بس یہ کلمہ دلوں ہو کے پڑھ لو، ایڈا عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی سمجھنے تھوڑے جا لفظ نے، ایک کی حیثیت ہے، اے دی حیثیت اللہ رب العالمین دے ہاں جدو ساڈی پیشی ہونی ہے نا، اودن پتہ چلنا لا الہ الا اللہ کنی حیثیت دا مالک۔ ایک کلمے دی صرف دعوت دیتی ہے کہ دلوں ہو کے دلوں مان لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے لا الہ الا اللہ حضرت آدم نبی تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام تک 1,24,000 نبیاں دی اے ہوئی پہلی دعوت سی کہ قولوا لا الہ الا اللہ،
پڑھ لو اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں. ہن مکے والے سمجھتے سن عربی سن کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے، اور سمجھ گئے کہ جے زبان چوں کہہ دیتا لا الہ الا اللہ تے حبل نو پوجنا چھڑنا پائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھیا، لات منات عزا اے جنے بت نے سارے نو چھوڑنا پوے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کلمے دی دعوت دیتی ہے، اپنے سین دے اندر پہلے دی فضیلت بٹھا لئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے گئے رب نال براہ راست ہم کلام ہون واسطے. اللہ نے کچھ نبیوں نو فضیلت دیتی ہے کہ جنہاں نال براہ راست رب نے بغیر کسے واسطے تو کلام کیتا ہے. انہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور ساڈے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بول رہے نے، جناب موسیٰ نبی سن رہے نے لیکن دیکھ نہیں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے رب نو ملن واسطے گئے. اللہ نال ہم کلام ہوئے تے ایک سوال کر دیتا. کی سوال کیتا ہے؟ رب علمنی شیئا اذکرک. اللہ مالکا تیرے نال گفتگو ہوندی ہے، اللہ میرا دل کردا ہے کوئی ایسی کلام ہوئے کہ ایسا ذکر ہوئے میں اور ذکر کرا، اللہ تیری رضامندی نصیب ہو جائے، اللہ تیری خوشنودی نصیب ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے نے یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے موسیٰ نبی انج کریا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں اللہ کل عبادی کا یقولون ھذا، اے کلمہ تے تیرے سارے نبی پڑھتے آئے اور سارے مومن کلمہ پڑھتے نے، میرا مطلب ایسی کوئی ایسی بات ہوئے جڑی کسے نہ تیری تعریف کیتی ہوئے میں ہی تعریف کرا. ایسی کوئی خاص چیز اللہ مینوں عطا فرما. تے رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ذرا سن لو میری بات نو. تسی یہ لا الہ الا اللہ نو سمجھ کی رہے ہو. اللہ فرماتے نے اے میرے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع وآمریہن من غیری. اللہ دے نے اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ستے زمینہ ستے اسمان انہاں تے رہن والی ساری رب دی مخلوق اللہ دے نے مینوں کڈ کے ساری مخلوق ایک پاسے رکھی جائے تے دوسرے پاسے لا الہ الا اللہ رکھیا جائے تے ساری کائنات اے دے وزن نو برداشت نہیں کر سکتی. ساری دنیا ہولی ہے، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، اللہ دا عرش، اللہ دی کرسی، اللہ دے نے میرے تو علاوہ جنی میری مخلوق ہے، ستے زمینہ ستے اسمان جنہ دی حادی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اگر سارا کچھ ہی ایک پاسے رکھیا جائے تے دوجے پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ نو رکھ دیتا جائے تے ساری کائنات ہولی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ پارا رہے گا، نو چوک ہی نہیں سکڑ گے. اے اتنا مضبوط کلمہ کہ ساری زندگی کفر کر کر کے بندہ تھکیا ہے، شرک کر کر کے تھکیا ہے، آ جاندہ ہے آ کے کلمہ پڑھ لیندہ لا الہ الا اللہ. اینی یہ رب نے فضیلت رکھی ہے، انج جسم نو صاف کردہ دھو کے رکھ دیندہ ہے.
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی جدی کفر دے اندر گزری ہے اللہ کولو سچے دل نال لا الہ الا اللہ پڑھ لوے اللہ پچھلے سارے ہی گناہ انہوں معاف فرما دیں گے. کیسا فضیلت والا عمل ہے. لیکن دلوں پڑھیا جائے دلوں کلمہ پڑھیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دیاں صفائیاں ہو جان گیاں امال نامے چو گناہاں دیاں صفائیاں ہو جان گیاں رب دی رضامندی دا نزول ہو جائے گا. اس واسطے سونے نبی نے پہلا اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے ہوئی تے آدم تو لے کے پیارے نبی علیہ السلام تک ہر نبی نے اے ہوئی دعوت دیتی ہے. کسے نبی دی شریعت دے اندر شرک جائز نہیں سی. اے ہوئی حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ دی عبادت کی جائے. عبادت دی تین قسماں نے قولی عبادت جیڑی زبان نال تعریف کرنے ہیں اللہ دی تعریف ہے اللہ اکبر کہنے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان دے وچوں جیڑی رب العالمین دی کبریائی دے کلمات کہہ رہے ہیں اے اللہ دی ذات واسطے نے کسے ہور واسطے نہیں. اور مالی عبادت نظر و نیاز صدقات و خیرات اے سارے دے سارے رب دی ذات واسطے نے کسے ہور واسطے نہیں. اور جسمانی عبادت اپنے جسم نال سجدارے سننے آ جسم نال اسی بیت اللہ دا طواف کرنے آ. اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر کسے واسطے سجدے نو جائز رکھے ہی نہیں. سجدے دیاں دو قسماں نے ذہن چ بٹھا لیا جے. ایک ہے سجدہ عبادت ایک ہے سجدہ تعظیمی. پہلیاں شریعتاں دے اندر تعظیمی سجدہ کسے ہور واسطے جائز سی. سجدہ عبادت شروع تو ہی رب واسطے وے غیر اللہ نو کرے گا تے بندہ مشرک ہو جائے گا. تعظیمی سجدہ جائز سی جویں قرآن نے بیان کیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ فرما رہے نے اساں فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ آدم نبی نو سجدہ کرو. اے بھی تعظیمی سجدہ سی. تے جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا فرماتے نے ابا جی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی میں دیکھیا میرے سامنے چند تے سورج تے ہور کی ویکھیا 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے. تے کنی مدت بعد اے دی تعبیر ہوئی ہے. جناب یوسف علیہ السلام قرآن نے بیان کیتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ. ابا جی آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا ہے. سارے بھائی سامنے سجدے دے اندر. جناب یعقوب نبی او بھی سجدے دے اندر. حضرت یوسف صدیق علیہ السلام دی والدہ او بھی سجدے دے اندر. اے سجدہ عبادت دا سجدہ نہیں سی اے تعظیمی سجدہ سی جڑا عظمت واسطے بزرگی لئی کیتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام دی شریعت دے اندر رب نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیتا ہے. ہن نہیں کوئی سجدہ کر سکتا کسے وڈے بزرگ اگے نہیں چک سکتا. اللہ دے نبی نے اینوں بھی حرام کر دیتا ہے تو بھی منع کر دیتا ہے. ہن سجدہ صرف رب دی ذات واسطے ہے. کسے اگے سر نہیں چک سکتا
یہ جھکے گا تے صرف رب دے سامنے جھکے گا، کسے ہور دے سامنے۔ مخلوق واسطے اے سر نو جھکانا رب دے نبی نے حرام کر دیتا ہے۔ لوگ آئے صحابہ، آقا اسی شام گئے، عراق گئے، ہیرا شہر دے اندر، ایران دے اندر دیکھے کہ قوم اپنے پہلوانا دے سامنے، اپنے حکمرانہ دے سامنے سجدہ کردے نے، تے تسی تے زیادہ حق رکھتے ہو تہاڈو سجدہ کریے۔ پیارے نبی نے فرمایا او بدو ربکم اکرموا اخاکم، اے عبادت اپنے رب دی کرو، میرا احترام ضرور کرو لیکن مینوں تو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر مخلوق جو ہن کسے نو سجدہ جائز ہوندا، اللہ دی ذات نے مینوں یہ بات کہی ہے کہ اگر مخلوق لئی سجدہ جائز ہوندا تے میں بیویاں نو حکم دیندا اپنے خاندان نو سجدہ کرن، لیکن رب دی ذات نے میری شریعت دے اندر کسے واسطے سجدہ حرام کر دیتا ہے، قطعاً جائز نہیں، ایدا کم مکا دیتا ہے۔ لیکن مسلمان میرے نال تسی زیادہ اس چیز نو دیکھ دے ہو کہ چنگے پلے سمجھدار کوئی قبر تے جھکدا پیا، کوئی پیر صاحب نو سجدہ کردا ہے، کوئی کسے دے سامنے میت سامنے رکھ کے جھکدے نے پے، میت سامنے پئی ہے سجدے ہو رہے نے۔ اللہ دے نبی دی شریعت نہیں ہے، اے پہلیاں شریعتاں سن، پہلیاں باتاں سن جنہاں نو رب دے نبی نے حرام کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، قطعاً جائز نہیں۔ عبادت تیناں قسماں دی اللہ دی عبادت ہے، کسے ہور دی نہیں۔ اگر صدقہ خیرات ہے وہ بھی رب دی ذات واسطے۔ مکے والے کی کرتے سن؟ بتاں دے نام تے جانور ذبح کرتے، بتاں دے نام واسطے اونٹنیاں چھوڑیاں ہوندیاں سن، بکریاں چھوڑ دیندے کہ اے بکری اینے بچے جنم دے دیتے نے، اے بزرگ ہو گئی، ہن اے دا دودھ نہیں کوئی اسی پی سکتے، کون پین گے؟ مجاور پین گے، موجاں مارن گے بتاں دے مجاری، اونٹنیاں چھوڑ دیندے، کھیتیاں دے حصے مقرر کر دیندے کہ اے بتاں دے نام دے۔ اللہ نے سورہ الانعام دے اندر انہاں ساریاں چیزاں نو حرام کیتا، فرمایا اللہ دی ذات نے قطع دی اجازت نہیں دیتی، اور انہاں چیزاں تو انہاں سختی نال محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، او امام جن نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، اور فرمایا کرتے سن ما بت لیلتن والا قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندنے جدوں دی میں حدیث پڑھنی شروع کیتی ہے ہر رات مینوں امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے۔ اس امام نے اپنی کتاب الزہد دے اندر روایت بیان کی ہے، نبی علیہ السلام نے کنا مسئلہ واضح کر دیتا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ اے صحابی رسول نے بیان کر دینے، فرماتے نے ان طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل رجل فی الجنت فی ذباب ودخل رجل فی النار فی ذباب۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دو بندے سے جنہ چو ایک مکھی دی وجہ نال جنت دا مالک بن گیا اور ایک مکھی دی وجہ تو جہنم دا مالک بن گیا۔ اللہ دی ذات نے مکھی دی وجہ تو ایک نو جنت دے دیتی، ایک نو جہنم دے دیتی۔ کم گئے صحابہ پوچھ رہے نے اللہ دے نبی جی یہ کیسے؟ آقا فرماتے نے مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو بندے کلمہ پڑھنے والے سفر دے اندر نکلے نے، رستے دے اندر دیکھیا کہ قوم دا ایک بت ہے، اتوں گزر کے جانا تے جدوں گزرن لگے مجاور کہن لگے جنی دیر تک ساڈے بت دے اتے چڑھاوا نہیں چاڑو گے اساں تانوں گزرن ہی نہیں دینا۔
کئی آدھے نا خیر صلاح جی خیر صلاح ہون لگی ہے. انہاں چوں ایک کہن لگا کوئی گل نہیں. وہ کہندا ما عندی من شیء، ساڈے کول شے ہی کوئی نہیں، اسی مسافر تے کہن لگے مجاورن دا قرب ولو ذبابن، کوئی شے اے دے ناں دی چاڑو صحیح، بھاویں مکھی مار کے دے ناں دی چڑھا دیو. انہیں آگے مکھی دی کی حیثیت ہے؟ سونے نبی نے اعلان فرمایا انہیں مکھی پکڑی، کہن لگا بت دے نام دی. ہن مکھی نو پیدا کرن والا بھی اللہ تے مخلوق اللہ دی غیر دے نام تے چڑھائی جائے، اللہ برداشت ہی نہیں کر دے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں مکھی ماری دخل النار، اللہ نے دی زندگی دیاں نیکیاں برباد کر کے جہنمی بنا دیتا ہے. سب نیکیاں برباد ہو گیا مکھی دی وجہ تو، ایک مکھی دی وجہ تو. تے دوجے نو کہن لگے کر رہے تم ہی چڑھا، کہن لگا نا اے مکھی میرے رب نے پیدا کیتی ہے، تواڈے بت نے کوئی شے پیدا کیتی ہے تے لیاؤ دے نام تے چڑھا دیا. نہیں کراں گا. آقا فرماتے نے فقتلوہ، انہاں نے اس مومن خوش نصیب نو قتل کر دیتا. تے پیارے نبی فرماتے نے دخل الجنہ، اللہ نے اس مکھی دی وجہ تو انہوں جنت عطا فرما دیتی. آج ویکھو تے صحیح نا اپنے معاشرے دے اندر گھر پین واسطے خالص دودھ نہیں ملے گا، بابے جویری دے ارستے بھیجن واسطے خالص لب جائے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی شریعت سانو دیتی ہے بڑی پاک شریعت ہے، جہدے اندر محلے داراں دا احساس ہے، غریباں دا احساس ہے. لیکن اج مسلمان اودے دل دے اندر قبراں دا احترام رہ گیا، قبر تے چڑھاوا چڑھان دا احترام باقی ہے. محلے چ غریب بھکھے مردے جان کوئی ہے او دے اندر کوئی احساس نہیں رہ گیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے تے تعلیم دیتی تھی جڑا نمازی ہے تہجد گزار ہے بڑا عبادت گزار ہے، لیکن او دا ہمسایا رات نو بھکھا سوندا ہے، اللہ دی تہجد بھی قبول نہیں فرمان گے. پہلے قریبیاں دا خیال کرو. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اے تین قسم دی عبادات جڑی التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز چ بندہ اقرار کردا ہے اللہ زبان چو تیری تعریف نکلے گی، اللہ جسم تیرے اگے جھکے گا، اللہ مال دیتا ہی تیرے راہ چ قربان کراں گا، حج کراں گا، قربانی کراں گا، تیرے نام دے بکرے چھترے قربان کراں گا، کسے ہور دے نہیں. جدوں اے تینے قسم دی عبادتاں دا نماز دے اندر بندہ اقرار کردا ہے تے بعد دے اندر کیوں لڑ جاندا ہے؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے یہ ہوئی فرمایا سی قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے ہر پاسے. تے دوجا مسئلہ ہے بیان کیتا سی دنیا تے جڑا رہ رہے ہو نا اے دا اللہ دی عدالت حساب ہونا ہے، پوچھیا جانا ہے. جدوں اے مسئلہ میرے آقا نے دسیا نا تے مکے دا ایک کافر آس بن وائل اے دوڑیا گیا، پیارے نبی قرآن پڑھ رہے نے تے ظالم ایک پرانی ہڈی پڑھ کے لے ہوندا ہے. قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے، آ کے میرے سونے نبی دے سامنے کھڑا ہو گیا، ہتھاں نال ہڈی نو مسر رہا ہے تے کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہندے ہو دوبارہ اٹھائے جاواں گے ہڈیاں نو، من یحیی العظام وہی رمیم. آ جڑیاں بسیدہ ہو چکیاں نے پوریاں ہڈیاں نے انہاں نو کون زندہ کرے گا؟ بلکہ اللہ نے دوسری جگہ تے بیان کیتا ہے، کہنے لگے ایزا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون. جدو مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں پوریاں ہو گئیاں، انہوں کنے اٹھانا؟ کسے نے دوبارہ نہیں اٹھنا.
مکے والے منکر سن، قبراں چوں اٹھن دے انکاری سن کہ مر کے مٹی ہو جائے اگے کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا کرتے سن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے عجیب ہی بات ہے۔ اللہ نے جواب کی دیتا، اللہ فرماتے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ نے جا بے نصیبہ میں تینوں پیدا کیتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ نے ساڈے سامنے مثالاں بیان کرنا ہے، اپنی پیدائش نو یاد کر، کی سے اس ویلے تیری کی اسی جس رب نے پہلی مرتبہ تینوں پیدا کیتا ہے، اللہ نے میرے سونے حبیب اعلان کر دیو قل یحیی الذی انشاها اول مرہ، جن نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بھی قبراں چوں اٹھا لوے گا۔ تے سورہ نازیات کے اندر رب نے کی کہا، فرمایا انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، اللہ نو ایک جھڑک آنی ہے، چلو اٹھو قبراں دے وچوں، ساری دنیا انج اٹھ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ دے سامنے کیڑی چیز مشکل ہے؟ انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ادھروں آسمان تو رب بارہ ہی برسان کے زمین نرم ہوئے گی، زمین چو انسان نکل آن گے۔ اے مسئلہ دسیا ہے کہ پیشی ہونی ہے رب دی عدالت دے اندر، بلکہ قرآن نے سورہ یاسین چی بیان کیتا ہے، جدو رب اٹھا دیں گے تے کہیں گے قالوا من بعثنا من مرقدنا، سانو کنے اٹھا دیتا ہے؟ اخیر پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ دے نبیوں دی بات سچی ہو گئی، اج سانو قبراں چوں اٹھا لیا گیا۔ ایک ایک چیز دا رب دی عدالت دے اندر سوال ہونا ہے۔ اللہ دی ذات نے نبی علیہ السلام دے اتے مکے دے اندر اے تین مسئلے ہی رکھے نے کہ انہاں نو میری توحید سکھاؤ، اور انہاں دے سامنے آخرت نو دسو، بیان کرو، اور تیسرے نمبر تے دسیا اگر تسی بات نہیں نہ ہوگے، اللہ نے پہلے نبیوں دے حالات دس دیتے کہ ویکھ لیا جے حضرت نوح نبی دی قوم نے نہیں منیا تے رب العالمین نے پھر کیسا عذاب بھیجا، ساری قوم برباد ہو گئی، ڈوب کے مر گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام دی قوم، حضرت صالح علیہ السلام دی قوم، جناب لوط علیہ السلام دی قوم، ان قوماں دی اتے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم، کسے قوم تے اللہ نے پتھر برسا دیتے، کسے قوم دی اتے اللہ نے کالے بدل بھیج کے اگ برسا کے ساڑ کے رکھ دیتا، کسے قوم نو چیخ دے نال تباہ کیتا، کسے قوم نو زلزلے دے نال رب العالمین نے تباہ و برباد کیتا۔ فرمایا میرے سونے حبیب علیہ السلام انہاں نو سمجھا دیو تفلحوا تملک العرب والعجم، انہاں زلزلے تو بچ جاؤ گے، انہاں عذاباں تو بچ جاؤ گے، ساری دنیا دی عزت تہاڈی جھولی دے اندر آ جائے گی اگر تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو گے۔ اور ویکھ لو جنہاں نے نہیں پڑھیا ذلیل و رسوا ہو گئے، اور جنہاں نے پڑھیا پھر رب العالمین نے دنیا دے اوتے کیسیاں عزتاں دتیاں نے، اور پھر آخرت دے اندر کیسیاں عزتاں دتیاں نے۔ میرے سونے حبیب جنہ تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے تے رب العالمین نے فرمایا سونیا جڑا انہاں نو ایمان نال ویکھ لے گا او بھی جنتی بن جائے گا۔ رب نے کیسی عزتاں نواز دیا۔ اللہ رب العالمین انہاں سارے صحیح عقیدیاں نو منن دی توفیق عطا فرمائے، کلمے تے اللہ کامل یقین رکھن دی توفیق دے، آخرت دے اتے کامل یقین رکھن دی توفیق اللہ رب العالمین عطا فرمان، اور پہلی قوموں دے حالات تو اللہ سانو عبرت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمان۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب